عمران خان صاحب کی گرفتاری اور جو نااہلی کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو فیصلہ اناؤنس ہونے سے پہلے پاکستان میں بچے بچے کو پتا تھا. تو جس فیصلے کا عوام الناس کو پہلے سے پتہ ہو وہ فیصلہ متنازع ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو مرضی کہے کہ جناب عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، میں اس کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ جا ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جج نے فیصلہ سنایا ہے ہی از اے کنٹروورشل جج. گرفتاری تو کوئی بھی ہو افسوسناک ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی گرفتاری تھی جس کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ تقریباً کافی حد تک واضح کیس تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے اور کنٹیسٹ کر کے ٹیکٹیکل گراؤنڈز پہ اس کو کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا پھر الٹیمیٹلی فائدہ نہیں ہوا. بہت کچھ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے بدلے گا اور بدل سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حالات تو اس وقت نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ غیر معمولی نہیں ہیں. یہ بالکل غیر معمولی حالات ہیں، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بھی اس سلسلے کی ظاہر ہے ایک اہم کڑی ہے اور اس کو مزید غیر معمولی بنا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے اس کے نتائج جو اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو الیکشن سے اس قسم کے ماحول میں ہوں گے جہاں پہ ایک پارٹی کو سرے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس کو توڑ پھوڑ کی جائے گی، تو اس کے الیکشنز کے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں آلریڈی اسکرپٹڈ ہیں، اور وہ جو بھی حکومت اس کے بعد آئے گی تو وہ جو ہے کبھی بھی سیاسی اور معاشی استحکام نہیں لے پائے گے. ایک تو آف کورس پی ٹی آئی کو اور اس کے چیئرمین کو عمران خان کو وہ ایک قسم کا سیاسی طور پہ دفن کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک فیلر بھی سمجھ لیں، چیک کر لیا کہ اس پہ ریئیکشن کیا آتا ہے. اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ آج کے بعد وہ مزید انکریجڈ ہوں گے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو نہ آنے دیا جائے الیکشن میں پروسیس میں. اس اریسٹ کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ جب نگران حکومت آئے گی تو اس قسم کی جو گرفتاریاں ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا اور الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوگا، اور یہ جو سیاسی بے یقینی ہے اس میں اضافہ ہوگا. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہم نے ماضی میں دیکھا چیزیں ریورس ہوتی ہیں، تو اس موقع پہ بھی ریورس ہو سکتی ہیں. اب اگلا فورم جو ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، وہ اس میں تخفیف بھی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صرف جرمانے کی سزا دے اور سزا نہ دے. تو اس صورت پہ پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ بھی اس سے بھی بچ سکتے ہیں. یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں وزرائے اعظم کا گرفتار ہونا، نااہل ہونا، سیاست سے آؤٹ ہونا، یہ اب کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن یہ بہت ہی دلخراش بات ہے. بے شک فیصلے میرٹ پہ ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں جس طرح سے بدلتی ہیں اس میں آپ اس عنصر کو کبھی بھی نہیں نکال سکتے جس عنصر کا ایک تعلق جو ہے وہ اینٹی ڈیموکریٹک یا اینٹی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے تعلق جڑا ہوتا ہے. یہ ایسا کیس تھا، اور اس کے اندر جو ڈیلے ہوئی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کرتی تو اس قسم کا فول پروف کام کرتی جو انہوں نے نواز شریف کے خلاف کیا تھا. یہ معاملہ تو اپنی آرگینک رفتار سے چلتا رہا ہے، تو مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی، اور جو اس پہ ثبوت چھوڑے ہیں وہ خان صاحب نے خود چھوڑے ہیں، تو اس لیے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول تھا. عمران خان کو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو الیکشن سے ہٹایا جا سکے اور ہٹا دیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے ان کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کنوکشن کا اثر نیگیٹولی پڑے گا خان صاحب پہ، اور اگر وہ جیل میں رہیں گے اور وہ باہر آ کے کیمپین نہیں کر سکیں گے تو الیکشن پہ بھی اس کے اثرات خان صاحب کے حق میں نہیں ہوں گے، ان کے خلاف ہوں گے، کیونکہ خان صاحب بھی اپنی پارٹی کے اور اپنے الیکشن کیمپین کے سب سے بڑے سٹار کیمپینر ہوتے تھے. اب ان کا انکمیونیکیٹ ہو جانا وہ میرے خیال میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہوگی پارٹی کے لیے.